باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجات للمطیعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا مولانا ابی القاسم محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء وہدی ورحمة وبشرى للمسلمين صلوات یہ زبان ملی ہے سامعین کرام، حضرات گرامی قدر، سورہ مبارکہ نحل 16واں سورہ ہے اور اس سورہ کی ایک آیت کریمہ کا ایک حصہ 2 شبوں سے آپ کے سامنے تلاوت کیا جا رہا ہے۔ اس مختصر سے جملے میں پروردگار عالم، خالق ارض و سما، ارحم الراحمین، اکرم الاکرمین، اجود الاجودین، ابصر الناظرین، اسمع السامعین، جار المستجیرین، امان الخائفین، ظہر اللاجین، اپنے حبیب سے خطاب کر کے یہ ارشاد فرما رہا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، حبیب ہم نے اس کتاب کو تمہارے اوپر اتار دیا، تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور یہ قرآن، یہ کتاب جو ہم نے تم پر نازل کی ہے، اس میں ہر چیز کا کھلا کھلا بیان موجود ہے۔ وَهُدًى، یہ قرآن ہدایت بھی ہے، وَرَحْمَةً، یہ قرآن رحمت بھی ہے، وَبُشْرَى، اور یہ کتاب بشارت ہے، خوشخبری ہے، اچھی خبر ہے کس کے لیے؟ للمسلمین، اسلام لانے والوں کے لیے۔ عزیزوں، اگر قرآن مجید کا ہم مطالعہ کریں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ پروردگار نے اپنی اس کتاب مقدس کے لیے قرآن پاک میں، قرآن مجید میں مختلف لفظوں کا استعمال کیا۔ اس آیہ کریمہ میں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، 4 لفظ دیے اللہ نے، تبیان، ہدایت، رحمت، بشرا، بشارت۔ اور سورہ بقرہ میں کہتا ہے، بڑی مشہور معروف آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ذرا دعا کریں میرے ساتھ ساتھ، یہ قرآن لا ریب ہے، سورہ بقرہ میں کہتا ہے۔ اور اب سورہ نساء، 4واں سورہ، اس میں ارشاد فرمایا انزلنا الیکم نورا مبینہ۔ جتنے قرآن سننے والے میرے سامنے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے، ہم نے جو کتاب تمہاری طرف اتاری یہ کھلا ہوا نور ہے۔ قرآن نور مبین ہے، قرآن لا ریب ہے، قرآن ہدایت ہے، قرآن رحمت ہے، قرآن بشارت ہے، قرآن تبیان ہے۔ اور اب آیہ مباہدہ میں کہتا ہے فمن حاج، قرآن کا تعارف قرآن کی زبان سے، فمن حاجک فیہ من بعد
ما جاءک من العلم، آئے مباہلہ ہے، سب کی سنی ہوئی آیت ہے، لیکن مباہلہ نہیں پڑھنا مجھے، قرآن کی کا تعارف ہے قرآن کے حوالے سے. تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے جو پیغام آیا، جو میسج آیا، وہ کیا آیا؟ العلم، علم بن کر آیا. تو قرآن کا ایک نام نور ہے، قرآن کا ایک نام علم ہے. تو مجھے اجازت دیں گے کہنے کی کہ اگر قرآن نور ہے تو جن کے دل تاریک ہو ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا. قرآن کے ساتھ چلے ہیں نا، قرآن اگر نور ہے تو جن کے دل تاریک ہو ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا. اور آئے مباہلہ نے کیا کہا؟ قرآن کا ہر لفظ علم ہے، قرآن پورا کا پورا علم ہے، قرآن کا ہر سورہ علم، قرآن کی ہر آیت علم، قرآن کا ہر نقطہ علم. تو اگر قرآن نور ہے تو جن کے دل تاریک ہو ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا. اور علی والوں قرآن اگر علم ہے تو باب مدینۃ العلم کی سمجھ میں آئے گا، جاہلہ کی سمجھ میں نہیں آئے گا. جو فرمائے سارے مل کے انشاءاللہ چلے تاکہ پیغام مکمل ہو جائے. تو یہ قرآن کا تعارف ہے قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے، ٹھیک ہے نا. اچھا تو پروردگار عالم نے کہا قرآن نور ہے، قرآن علم ہے. سورہ مبارکہ بنی اسرائیل 17واں سورہ، اس کو کھولیں. پروردگار کیا فرما رہا ہے؟ ارشاد فرما رہا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ. دیکھیے جملے کی ذمہ داری دے رہا ہوں. قرآن پڑھنے والے، قرآن پر ایمان رکھنے والے سارے بیٹھے ہوئے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ ما ہوا شفاء ورحمۃ للمؤمنین. اللہ فرما رہا ہے ہم جو کتاب نازل کر رہے ہیں یہ مومنوں کے لیے شفا ہے. اگر آپ توجہ فرمائیں جملے کے اوپر، قرآن کا کوئی لفظ اللہ پہ حکمت استعمال نہیں کرتا. قرآن نے کیا کہا؟ یہاں والے مل کے ساتھ چلے. قرآن نے کیا کہا؟ میں نہیں بول رہا ہوں، میں ترجمہ کر رہا ہوں. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. یہ قرآن کیا ہے؟ شفا. اللہ کے پاس لفظوں کی کمی تھوڑی ہے. اللہ کہہ سکتا تھا کہ قرآن دوا ہے، دوا نہیں کہا، شفا کہا. دوا کبھی اثر کرتی ہے، کبھی نہیں کرتی. تو قرآن دوا نہیں ہے، قرآن شفا ہے مومنوں کے لیے. تو قرآن کا ایک نام شفا ہے. ذرا مل کے چلے ساتھ ساتھ انشاءاللہ. سارے بیدار بیٹھے ہوئے انشاءاللہ، یہ سامنے والے بھی دائیں والے مل کے چلیں گے تو مجھے پڑھنے بھی آسانی ہے، آپ کو سننے بھی آسانی ہے. اب اسی سورہ بنی اسرائیل میں کہتا ہے ذالکا مما اوحی الیک ربک من الحکمہ. حبیب تمہارے رب نے تم پر جو وحی کی ہے یہ کیا ہے؟ من الحکمہ، یہ حکمت ہے. تو قرآن کا ایک نام شفا، قرآن کا ایک نام حکمت. سورہ بنی اسرائیل کے اندر. اور اب سورہ فرقان میں کہتا ہے 25واں سورہ تبارک الذی، بابرکت ہے وہ اللہ. کون اللہ؟ نزل الفرقان علی عبدہ، جس نے اپنے بندے پر علی عبدہ فرقان کو نازل کیا. تو قرآن کا ایک نام فرقان، سورہ فرقان کے اندر. اور اب پروردگار نے سورہ زمر میں کہا قرآنً عربیًا غیر ذی عوج. یہ قرآن عربی زبان میں آیا اور اس قرآن میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، کوئی کجی نہیں ہے. یہ قرآن معصوم ہے. نہیں سننے والے ساتھ دینے کا میں آگے نہیں پڑھوں گا. میرا ساتھ دے سبھی طرح مجمع بیٹھا ہوا ہے. ایک جملہ کوئی کہنے کے لیے میں یہ لفظ آپ کو سماعتوں کو ہدیہ کر رہا ہوں. لفظ میری نہیں ہے، قرآن پاک کی ہیں. تو کل کے سامنے سارے مجمع کی طرح بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. قرآن نور، قرآن علم، قرآن حکمت، قرآن شفا، قرآن فرقان. میں نہیں بول رہا، سورہ فرقان میں اللہ کہتا ہے، ٹھیک ہے نا. اب پھر کھولے قرآن مجید کو. سورہ ہجر میں کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کا تعارف قرآن سے. انا، اللہ فرما رہا ہے انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے قرآن کو، صاحبان فکر بیٹھے ہوئے، ہم نے قرآن کو ذکر بنا کر اتارا اور ہم اس قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو قرآن کا ایک نام ذکر ہے، قرآن کا ایک نام ذکر ہے، ٹھیک ہے نا. میں نہیں کہہ رہا ہوں، سورہ ہجر میں اللہ کہتا ہے. اور اسی سورہ میں کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سبع من المثانی والقرآن العظیم. ہم نے جو کتاب اتاری یہ فقط قرآن نہیں ہے، یہ قرآن عظیم ہے. تو قرآن عظیم بھی ہے، قرآن ذکر بھی ہے. اور اب سورہ واقعہ میں کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ لقرآن کریم. یہ قرآن عظیم بھی ہے، یہ قرآن کریم بھی ہے. اگر آپ تھکے نہیں ہیں تو میں ایک آیت اور پڑھ رہا ہوں. قرآن میں اللہ قرآن کا تعارف کراتے ہوئے کہتا ہے هو الحق. قرآن کا ہر جملہ حق ہے، قرآن کی ہر آیت حق ہے، قرآن کی ہر سطر حق ہے، قرآن کی ہر تحریر حق ہے، قرآن کی ہر آیت حق ہے، قرآن کا ہر سورہ حق ہے. تو علی والے مجھے کہنے دو کہ قرآن نازل کہاں پر ہوا؟ نزل بہ روح الامین علی قلبک. حبیب ہم نے قرآن کو روح الامین کے ذریعے تیرے دل پر اتارا. تو جو صفت قرآن کی وہ صفت محمد کی.
माशाल्लाह माशाल्लाह, मिल के सारे आ जाए। जो सिफत कुरान, मेरा साथ में मिल के नबी के चाहने वाले बैठे हुए, जो सिफत कुरान की वो सिफत मोहम्मद की। अब जुमला आपके हवाले कर रहा हूँ। कुरान अगर लारैब है, मोहम्मद लाऐब है। कुरान अगर नूर है, मोहम्मद मुजस्सम नूर है। कुरान अगर इल्म है, मोहम्मद मुजस्सम इल्म है। कुरान अगर फुरकान है, मोहम्मद हक़ व बातिल में फर्क करने वाला। कुरान अगर जिक्र है, मोहम्मद जिक्र सुनाने वाला। कुरान अगर हिदायत है, मोहम्मद मुजस्सम हिदायत। कुरान अगर बशारत है, मोहम्मद बशारत देने वाला। कुरान अगर अजीम है, मोहम्मद अज़मत वाला। कुरान अगर करीम है, मोहम्मद करामत वाला। कुरान अगर हक है, मोहम्मद हक है। कुरान अगर मासूम है, मोहम्मद मासूम है। कुरान अगर मुश्किल कुशा, मोहम्मद मुश्किल कुशा। कुरान अगर नूर है, मोहम्मद नूर है। है कोई मुसलमान जो ये दावा करे कि मेरी लिखी हुई किताब कुरान की जैसी, मेरी लिखी हुई तहरीर कुरान की जैसी, तो शर्म नहीं आती जब तुम्हारी किताबें कुरान जैसी ना हो तो मोहम्मद तुम जैसा कैसे? القرآن وعلي وعلي القرآن يا حيدري يا حيدري يا علي يا علي يا علي مدد خدا قرآن میں دیکھیں میرے ساتھ ساتھ خدا قرآن میں قرآن کا تعارف کرا رہا ہے نا. ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم اللہ سے کچھ جملہ بیان کریں. قرآن میں اللہ کہتا ہے یہ ہدایت ہے, یہ بشارت ہے, یہ نظارت ہے, یہ معصوم ہے, یہ مشکل کشا ہے, یہ حق ہے. قرآن تعارف کراتا اور کسی قرآن میں اللہ اپنا تعارف کرا رہا ہے. سورہ فاتر 35واں سورہ, توجہ ہے, ہم کرتے رہیں گے سورہ مزہ آئے گا. میرے ساتھ مل کے چلے ساتھ کہ میں چاہتا ہوں کہ ہر سننے والے میرے سامنے بڑے بزرگ بھی ہیں, بھاری شباب بیٹھے ہوئے ہیں, بچے بھی ہیں, بزرگ بھی ہیں. کوشش یہ کرتا ہوں میں کہ مولا مجھے تاثیر دے کہ یہ قرآن کا پیغام سب تک پہنچ جائے. تھوڑی تھوڑی باریک باتیں, نازک باتیں آئیں گی, نعرہ آگے لگائیے گا, لیکن جملوں کو پرواز دیں گے جتنے بیٹھے ہوئے تو سامنے والے بھی ماشاءاللہ بیدار ہیں, پیچھے والے بھی, لیکن مل کے ذرا فیصلہ ہو جائے گا. خدا کہتا ہے قرآن میں, اب قرآن کا تعارف ہے, اب اللہ تعالیٰ تعارف کرا رہا ہے. سورہ فاتر انہ غفور شکور, کہتا میں غفور بھی ہوں اور میں شکور بھی ہوں, میں بخشنے والا بھی ہوں, میں مغفرت کرنے والا بھی ہوں, ہے نا. پروردگار نے کہا کہ میں شکریہ ادا کرنے والا بھی ہوں اور میں بخشنے والا بھی ہوں. سورہ فاتر میں کہتا ہے میں شکور ہوں, میں شکریہ ادا کرنے والا ہوں, اور اسی لیے پروردگار نے اپنے بندوں کے لیے بھی حکم دیا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اے میرے بندوں, جب تمہیں کوئی نعمت مل جائے تو اس نعمت کے ملنے کے بعد شکر نعمت کا رب کیا ہے. مل کے چلیں گے تو نصف آئے گا انشاءاللہ. میں نہیں بول رہا ہوں, اللہ بول رہا ہے, میرا مالک پروردگار فرما رہا ہے, ٹھیک ہے نا. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. میں غفور ہوں, میں شکور ہوں, اور تمہارا کام یہ کہ نعمت ملے تو شکر سجدہ کیا کرو نا, سجدہ شکر جلایا کرو. اسی بات کو میرے معصوم امام نے, جس کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے ہیں, اپنے لہجے میں بیان کیا. وہ جملہ معصوم کا سنا دوں معصوم کے چاہنے والوں کے سامنے. وہ قرآن کی آیت, شکر نعمت مل جائے تو شکر کرو, اور اب میرے امام فرما رہے ہیں من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. کیا جملہ ہے امام کا. امام فرما رہے ہیں جو بندوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا وہ خالق کا شکریہ کیا ادا کرے گا. سلامت ہے, آ جائے فیصلہ کرنا, ٹھیک ہے نا. میں نہیں کہہ رہا ہوں جو بندوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکے وہ خالق کا شکریہ کیا ادا کرے گا. اب ممکن ہے کسی کے ذہن میں سوال آئے جناب ان دونوں جملوں کا ربط کیا ہے. من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ, جو بندوں کا شکریہ ادا نہ کر سکے وہ خالق کا شکریہ کیا ادا کرے گا. ان دونوں جملوں میں ربط کیا ہے. تو عزیزوں, ہم اور آپ سے مراد یعنی آپ کا دوست آپ کے اوپر احسان کرے, بھائی پہ احسان کرے, پڑوسی پہ احسان کرے, ہے نا. ہم جب ایک دوسرے پر احسانات کرتے ہیں تو یہ احسان اس احسان کے مقابلے میں بہت چھوٹا ہے جو اللہ اپنے بندوں پہ کرتا ہے. سلامت رکھے, ٹھیک ہے نا. اس میں کوئی موبی بہام نہیں ہے, آپ بھی احسان کرتے ہیں, یہ
یہ بھی احسان کرتے ہیں, پڑوسی بھی کرتا ہے, ہمسایہ بھی کرتا ہے, اور حکم بھی یہی ہے ٹھیک ہے نا احسان کرو. لیکن ہم جو احسان کرتے ہیں یہ تو اللہ کا کیا ہوا ہے طاقت ساری کی ساری, لیکن ہم جو احسان کرتے ہیں یہ بہت چھوٹا ہے اس احسان کے مقابلے میں جو اللہ, جو ارحم الراحمین, جو اکرم الاکرمین اپنے بندوں پہ کرتا ہے ٹھیک ہے نا. تو معصوم یہی بتانا چاہ رہے تھے کہ جب تم چھوٹے احسان کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے تو بڑے احسان کا شکریہ کیا ادا کرو گے. اسی لیے پروردگار نے قرآن میں حکم دیا, جا کر قرآن مجید کی آیت دیکھیں سورہ لقمان, انشکر لی ولوالدیک, اے میرے بندوں تمہارے 2 فریضے ہیں, تمہاری 2 ڈیوٹیاں ہیں. اللہ بول رہا ہے, میں نہیں بول رہا, مالک بول رہا ہے نا, ہمارا پیدا کرنے والا بول رہا ہے, ارحم الراحمین اکرم الکریم بول رہا ہے. انشکر, میں بہت طویل گفتگو نہیں کروں گا, آپ جتنا میرا ساتھ دیں گے میں تیزی سے آگے بڑھتا رہوں گا انشاءاللہ. انشکر لی ولوالدیک, اے میرے بندوں میرا شکریہ ادا کرو. بس میرا شکریہ ادا کرو نہیں, ولوالدیک, اور اپنے ماں باپ کے بھی شکر گزار بن جاؤ. میں نہیں بول رہا ہوں, قرآن بول رہا ہے نا. کیوں ولوالدیک, اللہ نے اپنا شکریہ جہاں حکم دیا اس کے 50 آیتوں کے بعد نہیں کہا, اسی کے ساتھ اسی آیت میں کہا انشکر لی, میرا شکریہ ادا کرو. مالک بس کر نہیں, ولوالدیک, اور اپنی ماں کے شکر گزار بنو, اپنے باپ کے شکر گزار بن جاؤ ہے نا. اس کہ وہ تمہارے ہو تو وہ تمہاری پیدائش کا وسیلہ ہے نا. میں تمہاری پیدائش کا حقیقی سبب, وہ تمہاری پیدائش کا وسیلہ ہے. اب مجھے کہنے کی ضرورت ہے جس کا ایک بیٹا اس نے ایک وجود پہ احسان کیا, جس کے 2 بچے اس نے 2 پہ احسان کیا, جس کے 4 بچے اس نے 4 پہ احسان کیا, تو مجھے بتانے والے جو 2 4 10 کے لیے وسیلہ نعمت بن جائے اس کی تعظیم نہ کرنا حرام ہے, تو جو کل کائنات کے لیے وسیلہ بن جائے. مل کے لگائیں سارے ذرا مل کے بولائیں, جواب دے مل کے ذرا. محمد وآل محمد بلند تر صلوات. سلامت رہیں, آباد رہیں. میں نے کچھ نہیں کہا, آیت پڑھی قرآن کی. اب مجھے ایک سوال کرنا ہے سارے مجمع سے, سوال کرنا ہے. قرآن کی آیت پڑھی میں نے, اپنا کوئی پیغام نہیں دیا. انشکر لی, میرا شکریہ ادا کرو. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ رب الکائنات بول رہا ہے انشکر لی, میرا شکریہ ادا کرو. بس میرا نہیں, والدیک, اور میرے شکریہ کے ساتھ اپنے والدین کے بھی شکر گزار بن جاؤ. حکم ہے نا, بڑا آسان سا ترجمہ کر دیا میں نے سارے سننے والوں سے. اب میں سوال کر رہا ہوں سارے مجمع سے, محترم سننے والوں سے, کہ جی جناب یہ حکم جو آیا ہے کہ والدین کا شکریہ ادا کرو, یہ حکم فقط کیا ہمارے لیے 2026 میں 2026 میں ہم بیٹھے ہوئے, تو کیا یہ حکم قرآن کا جو قیامت تک جائے گا تو فقط ہم لوگوں کے لیے؟ کیا پیغمبر اس حکم میں شامل نہیں ہے؟ آپ بولیں گے تو آگے بڑھوں گا, پیچھے والے بولیں میں کس نے ساتھ ساتھ ہاتھ کھول کے میرا ساتھ دے رہے ہیں نا. ایک سوال ہے میرا سننے والوں کی خدمت میں, پوری طاقت لگائی. جتنے سامنے بیٹھے وہی خاموش رہے تو مزہ نہیں آئے گا. بچے خاموش رہے, لیکن جو بڑے بیٹھے میں جن کے طبیعت میں جس جملے اتر رہے ہیں ہے نا, خاموش نہیں بننا, میرا ساتھ دینا ہے تاکہ لگے علی والے بیٹھے ہوئے. سوال میرا پھر ہے, انشکر لی, میرا شکریہ ادا کرو. اور اس کے بعد کیا کرا, تمہارا جو باپ ہے نا اس کا شکریہ ادا کرو, تمہاری جو ماں ہے اس کا شکریہ ادا کرو. یہ جملہ یہ فقط امتیوں کو نہیں ہے, کیا پیغمبر اس میں شامل نہیں ہے؟ خصائص کو چھوڑ کر کوئی حکم ایسا نہیں جس میں رسول شامل نہ ہو. تو رسول کو بھی حکم ہے نا, اپنے والدین کے شکر گزار بن جاؤ. شکر ہوتا ہے نعمت پر, اور نبوت کبھی کافر کی شکر گزار نہیں بنتی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, آباد رہیے اٹھتے ہوئے ہاتھ. سلامت رہے, سلامت رہے. آ جائے میرے ساتھ, آ جائے, مل کے فیصلہ ہونا ہے ٹھیک ہے نا. شکر ہوتا ہے نعمت پر, ابھی تو آیت پڑھی میں نے, لئن شکرتم لأزیدنکم, اگر شکر نعمت کرو گے اصل نعمت باقی نہیں رکھے گا, اس کو بڑھا دے گا ٹھیک ہے نا. اور اگر کفر نعمت کیا, کفران کیا, تو ان عذاب لشدید, اللہ کا عذاب شدید ہے نا. تو اب شکر ہوتا ہے نعمت پر, اور کہتا ہے کہ نبوت کبھی کافر کی شکر گزار نہیں بنتی ٹھیک ہے نا. اس لیے رسول کا اگر یہ حکم ہے کہ ماں باپ کے شکر گزار بنو, تو رسول کے باپ بھی مسلمان, رسول کی ماں بھی مسلمان, عبداللہ بھی مسلمان, آمنہ بھی مسلمان. نہیں معلوم یہ جملہ میرا پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا, لیکن اگر پوری پرواز کے ساتھ انشاءاللہ جملے کو پرواز دیں گے تو فیصلہ ہو جائے گا. زمانے کو سناؤ, میں آپ کا سنا رہا ہوں. کیا کہا پروردگار نے, اپنے والدین کے شکر گزار بن جاؤ ہے نا. یہ سب مانتے ہیں مسلمان, لیکن ایک گروہ کا خیال یہ ہے, نعوذ باللہ نعوذ باللہ, حکم بدہ
آپ کانوں کو ہاتھ لگا رہا ہوں میں, ہے نا, کہ جناب نعوذ باللہ رسول کے نہ باپ مسلمان تھے نہ ماں مسلمان تھے, نعوذ باللہ رسول کے باپ ماں مسلمان نہیں تھے. اب مجھے بتاؤ کیا اللہ حکم دے گا نبی کو کہ کافروں کا شکریہ ادا کرو؟ نبوت نہ کافر کا احسان لیتی ہے, نبوت نہ کافر کا احسان دیتی ہے سلامت رہتے ہوئے آپ, اور نہ کافر کا شکریہ ادا کرتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو اب نبوت کا حکم ہے کہ اپنے ماں باپ کے احسان پر شکریہ ادا کرو, ماں کا بھی باپ کا بھی. علی والوں, نبی والوں, قرآن والوں, اللہ والوں, شکریہ ادا کرنے کے دو طریقے, شکریہ یا عمل سے ادا کیا جائے یا زبان سے ادا کیا جائے, ٹھیک ہے نا. اب قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں میں, قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں, قرآن میں کہتا ہے قل رب ارحمہما, پروردگار واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ, اپنے بازوؤں کو, قرآن بول رہا ہے اپنے کندھوں کو, واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ, ذلت کے ساتھ پوری ذمہ داری سے ترجمہ کر رہا ہوں میں, اپنے بازوؤں کو, اپنے کندھوں کو, یہ پیغام ہے میرے دوستوں, میرے نوجوانوں, اپنے بازوؤں کو, اپنے کندھوں کو, اپنے شانوں کو ذلت کے ساتھ جھکا دو اپنے ماں باپ کے سامنے. میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں اس بیدار مجمع سے لاہور کے, پھر ترجمہ کر رہا ہوں, واخفض لہما جناح الذل. اگر یہیں تک ہوتا نا, اگر آیت یہیں تک ہوتی تو میں ترجمہ یہ کرتا کہ ذلت کے ساتھ, انکساری کے ساتھ اپنے کندھوں کو جھکا دو. خدا نے یہ نہیں کہا واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ, جب ماں باپ کے سامنے کندھوں کو جھکاؤ تو من الرحمہ, دل میں رحمت ہونی چاہیے. مالک کی ضرورت کیا تھی, تو کہہ دیتا کہ ذلت کے ساتھ, انکساری کے ساتھ اپنے آپ کو جھکا دو ماں باپ کے سامنے. یہ رحمت کی قید لگانے کی ضرورت کیا تھی؟ خدا یہی تو بتانا چاہ رہا تھا کہ انسان اپنے باس کے سامنے میں جھکتا ہے لیکن دل میں رحمت نہیں ہوتی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, انسان اپنے حکمران, اپنے سے بس ہو جو اس سے بڑا ہے, جو اس کا باس ہے, اس کے سامنے میں جھکتا ہے لیکن دل میں رحمت نہیں ہوتی. خدا کہہ رہا نہیں, ویسے نہیں, واخفض لہما جناح الذل نہیں, من الرحمہ, ذلت کے ساتھ جھکو, عاجزی کے ساتھ جھکو. کوئی فیصلہ کہہ رہا ہو, آپ میرا ساتھ دے رہے, ذلت کے ساتھ جھکو, عاجزی کے ساتھ جھکو, فروتنی کے ساتھ جھکو, لیکن دل میں رحمت رکھ کے جھکو. وقل, اور قرآن آگے بڑھا, وقل, اور رسول کہو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. آپ ترجمہ کروں یا نہ کروں, پروردگار ان دونوں پر اپنی رحمت نازل کر, کما ربیانی صغیرا, جس رحمت سے ان دونوں نے مل کر مجھے پالا تھا. اب تاریخ سے پوچھو کہ کن دونوں نے مل کر محمد کو پالا. اسی طرح پہلے بندے سے لیتے پڑھ کر جہاں تک میری آواز جا رہی ہے, آپ نے میرے ساتھ مل کر نعرہ مارنا ہے, اور آپ کی آواز سجدہ تک جانی چاہیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, سلامت رکھیں ہاتھوں کو. وقت کم ہے, میرا ساتھ دیتے رہیے گا. میں اب پیغام کو آگے لے جا رہا ہوں. مولا مجھے تاثیر دے کہ میں یہ پیغام آپ تک پہنچا دوں, ٹھیک ہے نا. واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ, عاجزی کے ساتھ, رحمت کے ساتھ, دل میں رحمت رکھ کر اپنے ماں باپ کے سامنے جھکے رہو, ٹھیک ہے نا. وقل, اور کہو رسول رب ارحمہما, رب تسنیہ کا صیغہ ہے, رب ارحمہما, خدا کرے جملہ پہنچ جائے. تسنیہ کا صیغہ ہے, عربی کے اندر واحد بھی ہے, تسنیہ بھی ہے, جمع بھی ہے. اردو میں واحد جمع ہوتی ہے نا, لیکن عربی میں واحد بھی ہے, دو کے لیے تسنیہ, جمع کے لیے, ٹھیک ہے نا. رب ارحمہما, پروردگار ان دونوں پر کیا کر, رحمت نازل کر.
مالک کیسے رحمت نازل کر؟ کما ربیانی صغیرا، جس رحمت سے ان دونوں نے مل کر مجھے پالا تھا. علی والوں میں نے ترجمہ آپ کے سامنے کر دیا ہے نا. اب جس نے محمد کو مل کر پالا وہ آپ بہتر جانتے ہیں، لیکن کہنے والوں کا خیال یہ ہے کہ نعوذ باللہ ابو طالب جنت میں نہیں جائیں گے. بھائی کیوں نہیں جائیں گے؟ کیسے کہ اللہ ان سے راضی نہیں ہے. اب سناؤ زمانے کو کہ جب ابو طالب کا انتقال ہوا تو پیغمبر نے کہا رحم اللہ امی، خدا میرے چچا پہ رحمت نازل کرے جس نے بچپن میں مجھے پالا تھا. تو نبی تو دعا کرے کہ خدا میرے چچا پر رحمت نازل کرے، اور لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اللہ ان سے راضی نہیں ہے. تو مجھے کہنے دو کہ جب نبی کی دعا کے بعد بھی اگر اللہ راضی نہیں ہوتا تو ہمارے رضی اللہ کہنے سے کیسے راضی ہو جائے؟ اس سے مل کے بلند صلوات پڑھے پورا مجمع. سلامت رہے مولا پاک کے، ٹھیک ہے نا. تو پروردگار کیا کہے؟ پروردگار کیا کہے؟ میں غفور ہوں، میں شکور ہوں. علی والوں نبی والوں دو لفظ ہیں، توجہ فرمائیے گا ذرا سا. دو لفظ ہیں نا. ایک ہے احسان. احسان نکلا ہے حسن سے. ذرا سا میرا ساتھ دے گا، ذرا جو باریک سی بات ہے خدا کے لیے ذرا توجہ فرما لیں آپ حضرات. توجہ ہے؟ دیکھیں پیچھے والے سارے بول رہے ہیں، سامنے والے ذرا یہ ممکن ہے یہ الفاظ کی کوتاہی میرے بیان کو واضح نہ کرے، لیکن میں اب ہمت کر کے آگے بڑھ چکا ہوں تو میرا ساتھ دیے گا. دو لفظ ہیں. ایک ہے احسان، نعرے آخر میں لگیں گے، پہلے جملہ مکمل ہوگا. ایک لفظ ہے احسان. احسان نکلا ہے حسن سے. احسان کے معنی اچھا برتاؤ کرنا، اچھا سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا، ٹھیک ہے نا. اچھا آپ نے مثال دے دوں، آپ نے اپنے ملازم کو 1000 روپے دیے، یہ آپ کا احسان ہے. 1000 روپے دیے آپ نے، یہ آپ کا احسان. اس نے اچھا کام کیا، یہ اس کا احسان ہے. سلامت رہیے، مثال سلامت رہیے، مثال پہنچی. آپ نے احسان کیا 1000 روپے دے کر، اس نے احسان کیا اچھا کام کر کے، ٹھیک ہے نا. یہی تو مجھے علی والوں عرض کرنا تھا نا. احسان کے معنی اچھا برتاؤ کرنا، اچھا سلوک کرنا. ہم کیا سمجھتے ہیں، ہم سے مراد ہم مخلوقات کیا سمجھتے ہیں کہ جناب بڑا کوئی کام کرے تو وہ ہے احسان، اور چھوٹا اس کا بدلہ دے وہ ہے شکریہ. ہم یہ سمجھتے ہیں بڑا کوئی کر رہا ہے تو بڑے صاحب ہے جناب انہوں نے احسان کر دیا، فلاں صاحب نے، ٹھیک ہے نا. جدید پولیس چلے جا رہے ہیں، رئیس ہے، بڑے نواب ہے، انہیں احسان کر دیا. اور چھوٹا بیچارہ جب کوئی اس کا بدلہ دے تو کہتے ہیں یہ شکریہ ادا کر دیا. اب میں قرآن کی آیت پڑھ رہا تھا آپ کے سامنے، دوبارہ پڑھوں. ایک دوسری آیت وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. کیا ترجمہ ہے؟ اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو. مجھے بتائیں کہ بیٹا باپ ماں کے مقابلے میں چھوٹا ہے یا بڑا؟ چھوٹا ہے نا. سلامت رہے خدا بولا آپ کی سماعتوں کو اللہ نظر پر سے بچائے ہو. خوش ہو رہے ہیں علی کے ذکر سے، قرآن کے ذکر سے. مولا بات کر کے میں زیادہ طویل نہیں کرنا مجھے بیان، لیکن موضوع چھڑ دیا مولا تاثیر دے کہ جملہ مکمل ہو جائے، ٹھیک ہے نا. بالوالدین احسانا. بیٹے سے کہا بیٹی سے کہا احسان کرو، ماں کے ساتھ بھی باپ کے ساتھ بھی. اللہ کہہ رہا ہے، میں نہیں کر رہا، اللہ کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے نا. تو بیٹا چھوٹا ہے نا، اور چھوٹا جو سلوک کر رہا ہے اس کو خدا کہتا ہے احسان. اس سے سمجھ میں کیا آیا؟ اس سے سمجھ میں یہ آیا کہ نہ احسان کرنے میں بڑا ہونا شامل، نہ شکریہ ادا کرنے میں چھوٹا ہونا شامل. مولا بات کیا ایسی چلتا رہے گا. ابتدائی عمل کا نام ہے احسان، جوابی عمل کا نام ہے شکریہ. جب ابتدائی عمل ہے نا اچھا برتاؤ کرنا، یہ ہے احسان. اور اچھے برتاؤ کے بدلے میں اچھا برتاؤ کرنا، یہ ہے شکریہ. ہے وہ بھی احسان ہے نا، لیکن اسے کہتے ہیں شکریہ، ٹھیک ہے نا. تو مجھے جملہ واضح ہو گیا. علی والوں نبی والوں قرآن والوں اللہ والوں، بندہ کبھی اللہ کے احسانات کا شکریہ ادا کرتا ہے، کبھی نہیں کرتا. کبھی بندہ
मकाम शुक्र में आता है, कभी नहीं आता। कभी मौला आबाद की जिम्मेदारी से आप सुनने में मैं शुक्रगुजार हूँ सारे सुनने वालों का, जिनको देख रहा हूँ जिनको नहीं देख पा रहा। बंदा कभी अल्लाह के एहसानात का शुक्र अदा करता है, कभी अदा नहीं करता। लेकिन ऐसा मुमकिन ही नहीं कि बंदा कोई अच्छा अमल करे और अल्लाह उसका बदला ना दे। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं शुक्रगुजार हूँ सुनने वालों का। आप मेरा साथ दे रहे, मेरा साथ देते रहिएगा। जहाँ से वहाँ तक आवाज़ जानी चाहिए, जहाँ जहाँ तक आवाज़ जा रही है, ठीक है ना। इसीलिए अल्लाह ने, जानते हैं ये, इसलिए अल्लाह ने जब अपने बंदों का जिक्र किया तो कहने लगा, अल्लाह बोल रहा है कुरान में, क़लीलुम मिन इबादिय शकूर, मेरे शुक्र करने वाले बंदे बड़े कलील हैं, थोड़े हैं, है ना। तो बंदों का जिक्र किया तो कहा शुक्र अदा करने वाले बंदे बहुत थोड़े हैं। कुरान पढ़ रहा हूँ मैं दास्तान नहीं कुरान पढ़ रहा हूँ, लेकिन जब अपना जिक्र किया तो कहने लगा इन्नहु गफूरुन शकूर, मैं गफूर हूँ, मैं शकूर हूँ, तुम अच्छा मत करो, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करूंगा, यानी मैं तुम्हें बदला दूंगा उसका, ठीक है ना। तो अली वालों यही सबब है। तारीख में लिखा, मनाक़िब की किताब में लिखा कि कहीं से 4 दिरहम मेरे मौला अली के पास आ गए। अली को मानने वाला मजमा बैठा हुआ, 4 दिरहम अली के पास आ गए ना। अब अली क्या करे, उसको खा जाए? नहीं। तारीख में लिखा, मनाक़िब की किताब में लिखा कि रात हुई, अंधेरा हुआ, अली ने एक सदका कर दिया। दिन हुआ, सूरज निकला, दूसरा दिरहम सदका कर दिया। मस्जिद में कोई गरीब नजर आया, चुपके से 1 दिरहम उसकी जेब में डाल दिया। किसी मिस्कीन ने पुकारा मस्जिद में, मुसलमानों मेरी मदद करो, 1 दिरहम अली ने उसके हाथ में रख दिया। तो अली वालों क्या हुआ, एक रात में सदका दिया, एक दिन में दिया, सूरज निकलने के बाद दिया, एक छुपा के दिया, एक अल्लाह ने ऐलान दिया। अली का अमल खत्म हुआ और कुरान की आयत आई, अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम बिल्लैल वन्नहार सिर्रन व अलानियतन फलहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बंदों में ऐसे भी हैं जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, बिल्लैल रात में, वन्नहार दिन में, सिर्रन छुपाकर, अलानियतन अलैना। अल्लाह ऐसे बंदों का अजर ज़ाया नहीं करेगा। तो यही तो फर्क है हम में और आले मोहम्मद में। खैरात हम भी करते हैं, सदका हम भी देते हैं, सदका हम भी देते हैं, खैरात हम भी करते हैं, लेकिन हम जब खैरात करते हैं तो प्रोपेगेंडा भी करते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ये बनाया, हमने वो बनाया, यानी हम बोलते हैं, खुदा चुप रहता है। लेकिन जब आले मोहम्मद खैरात करते हैं तो खुद चुप रहते हैं, खुदा कुरान में बोलने लगता है। बयान को समेट रहा हूँ मैं। पूरी गुफ्तगू का खुलासा ये है कि खुदा का शुक्र अदा करना वाजिब है। नमाज में शुक्र अदा करो, रोजे में करो, हर लम्हे हर सांस लेते हुए शुक्र अदा करो, इससे कि वो नेमतें बांट रहा है, हर सांस नेमत है, हर लम्हा नेमत है, ठीक है ना, नेमत पे गुजरा है, तो शुक्र मोनी नेमत देने वाले का शुक्र अदा करना वाजिब है। यहाँ तक कि गुफ्तगू का खुलासा आ गया। अब सवाल करना चाह रहा हूँ सुनने वालों से कि ये तक तो हमारी समझ में आ गया कि नेमत देने वाले का शुक्र अदा करना वाजिब है, लेकिन शुक्र अदा करने का तरीका क्या? बयान खत्म कर रहा हूँ, ये समेटना भी है, तो मेरा साथी करिएगा। बड़ी दादी आपने एक सवाल कर रहा हूँ मैं
شکر گزاری واجب ہے، لیکن شکر ادا کرنے والے کا طریقہ، شکر کرنے کا طریقہ کیا ہو، طرز کیا ہو، ڈھنگ کیا ہو، اسٹائل کیا ہو، ٹھپ کیا ہو، ہمیں کیا پتا ہے نا؟ لیکن جب میں نے قرآن کھولا، جب میں نے قرآن پاک کھولا تو میرے اللہ نے میرے اپنے حبیب پر ہونے والے 3 بڑے احسانات کا ذکر کیا۔ تجھے صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ اس سے بھی ذرا بلند صلوات پڑھے۔ اللہ نے قرآن پاک میں اپنے حبیب پر ہونے والے 3 بڑے احسانات کا ذکر کیا۔ وہ 3 احسان سنا دوں آپ کو اور آپ سے اجازت لے لوں؟ نہیں معلوم کہ میرا متوجہ نہیں ہے۔ سارے نہیں پڑھ رہے ضرور، آگے پڑھوں میں یا نہیں پڑھوں جملہ؟ ذرا میرا ساتھ دے گا، ذرا ایسا نہیں، بلند ترین صلوات پڑھے محمد۔ بس میں ختم کر رہا ہوں، میرا ساتھ کرے گا جو میں نے آپ سے وعدہ کیا مکمل کر لوں میں جملہ۔ آپ پوری توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں، میں آپ کا واقعی شکر گزار ہوں، جہاں جہاں آواز آ رہی ہے، لیکن ذرا قیمتی جملہ ہے، مجھے آیتوں کو ملانا ہے، جملوں کو ملانا ہے اور آپ سے اجازت لے لیں گے، ٹھیک ہے؟ اللہ نے اپنے 3 بڑے احسانات کا ذکر بولنا، سارے سے مل کے چلنا ہے۔ 3 بڑے احسانات کا ذکر کیا قرآن مجید میں، ڈنکی کی چوٹ پر میں اسد چوری منبر پہ اعلان کر رہا ہوں، اب وہ اعلان سنو۔ اور پروردگار اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے، علم یجد کا یتیما فآویٰ، رسول تم یتیم تھے، ہم نے تمہیں اپنی پناہ میں لیا، باپ کا انتقال ہو چکا، دادا کا انتقال ہو گیا، کتنا بڑا احسان ہے نا کہ یتیم آمنہ کو، یتیم عبداللہ کو اللہ کہتا ہے علم یجد کا یتیما فآویٰ، ہم نے تمہیں یتیم پایا تو اپنی پناہ میں لیا۔ بس ایک احسان نہیں، ایک احسان، دوسرا احسان تو فجدک ضالا فہدیٰ، رسول تم گمنام تھے، ہم نے لوگوں کی تم تک ہدایت کر دی۔ اللہ، یہ قرآن بول رہا ہے، اللہ بول رہا ہے اپنے احسان، میں نہیں بول رہا۔ مالک الملک، ارحم الراحمین، اکرم الاکرمین، اجود الاجودین، ابصر الناظرین، جار المستاجرین، امان الخائفین، ظاہر اللاجئین بول رہا ہے۔ کیا بول رہا ہے؟ تم یتیم تھے، ہم نے پناہ میں لیا، تم گمنام تھے، ہم نے لوگوں کی رہنمائی کر دی تم تک، وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَىٰ، اور اب تیسرا احسان وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، تم نادار تھے، ہم نے تمہارے لیے مال کا بندوبست کیا۔ 3 اند میں جہاں جہاں آواز جا رہی ہے، میں آپ سے اجازت دے رہا ہوں، 3 احسان ہے اللہ کے بڑے محمد کے اوپر۔ تم یتیم تھے، ہم نے پناہ دی، تم نادار، تم گمنام تھے، ہم نے تمہیں پہچانوا دیا، تم نادار تھے، ہم نے مال کا بندوبست کیا۔ یتیمی میں پناہ دینے والا ابو طالب، پیچھے والے میں سامنے، یتیمی میں پناہ دینے والا ابو طالب، ناداری میں مال دینے والی خدیجہ، اور گمنامی میں پہچانوانے والا وہ بچہ جس نے حضور عشیرہ میں کھڑے ہو کر کہا کہ یا رسول اللہ، لوگ نہیں پہچانتے، میں پہچانتا ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سلامت رہے سلامت رہے۔ بس جملہ میرا مکمل ہو رہا ہے، سارے جنے سارے مل کے چلے، کہیں لے جانے سننے والوں کو، مولا مجھے تاثیر دے، یہ جملہ مکمل کروں اور آپ سے اجازت لے لوں۔ یتیمی میں پناہ دینے والا ابو طالب، ناداری میں مفلسی میں مال دینے والی خدیجہ، گمنامی میں پہچانوانے والا وہ بچہ جس نے کھڑے ہو کر بتلایا، تائید کر کے بتایا کہ یا رسول اللہ، لوگ نہ پہچانے تو نہ پہچانے، آپ کو مجنون کہے، آپ کو دیوانہ کہے، آپ کو ساحر کہے، آپ کو جادوگر کہے، لیکن میں آپ کو پہچانتا ہوں۔ تو علی والوں، نبی والوں، قرآن والوں، اللہ والوں، 3 طاقتیں کام کر رہی تھی نا۔ ابو طالب کی یتیم پروری کام کر رہی تھی، خدیجہ کا مال کام کر رہا تھا، علی کا تعارف کام کر رہا تھا۔ میں آخری جملہ بیان کر رہا ہوں، بس میرا آخری جملہ ہے، مجھے مکمل کر کے میں تقریر 3 احسان ہیں، یتیم پروری، مال دیا، گمنامی میں، سلامت رہے، آپ کے ذہن بیدار ہیں،
مجھے تکلیف نہیں ہے بیان کرنے میں، لیکن میرا ذرا ساتھ دیے گا تاکہ باہر تک جہاں آواز آ رہی ہے یہ آواز پہنچ جائے، جن کو میں نہیں دیکھ رہا ہوں، ہے نا؟ 3 طاقتیں کام کر رہی تھی. ابو طالب یتیم پروری کام کر رہی تھی، خدیجہ کا مال کام کر رہا تھا، علی کا تعارف کام کر رہا تھا، ہے نا؟ 3 احسان ہو گئے نا. اب احسان کا بدلہ کیا ہوگا؟ قرآن کے جملوں کا قرآن سے بنا ہے. علم میں ختم کر رہا ہوں، مل کے ساتھ چلے. علم خاموش رہیں گے مزہ نہیں آئے گا، مل کے چلے مل کے چلے. اگر دل میں اتر رہا ہے تو مل کے چلے، خاموش ہی بیٹھنا. 3 طاقتیں کام کر رہی تھی، ہے نا؟ اب تینوں کا جملوں کے جملوں سے ملا لے. علم جدید کا یتیمن فاوا، تم یتیم تھے، ہم نے تمہیں پناہ میں لیا، بدلے میں شکریہ کیسے ادا کرو؟ فَأَمَّا الْيَتِيمُ فَلَا تَقْهَرْ. تو اگر کوئی یتیم آ جائے تو اسے پناہ میں لو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سلامت ہے. اٹھتے رہا مولا بادہ کو، پیچھے والوں کو، میرے سامنے والوں کو. فَأَمَّا الْيَتِيمُ فَلَا تَقْهَرْ. اگر کوئی یتیم آ جائے تو اسے اپنی پناہ میں لینا، ہے نا؟ تو یتیم پروری کے مقابلے پر یتیم پروری ایک احسان ہو گیا نا. بدلے میں تم کیا کرو؟ یتیم آ جائے اسے پناہ میں لو. دوسرا احسان کیا ہے؟ مفلسی میں، ناداری میں مال دیا. وَأَمَّا السَّائِلُ فَلَا تَقْهَرْ. تو اگر کوئی سائل آ جائے، کوئی مانگنے والا آ جائے تو اسے جھڑک کے بات نہ کرنا. یتیم پروری کے مقابلے پر یتیم پروری نہیں معلوم، جملہ پہنچا نہیں پہنچا. یتیم پروری ابھی قیامت ہوگی انشاءاللہ. یتیم پروری کے مقابلے پر یتیم پروری سمجھ میں آ گیا نا. ناداری کے مقابلے پر نادار ہے، مال دیا، مال کے مقابلے کیا کرو؟ اگر کوئی سائل آ جائے، اگر کوئی فقیر آ جائے، اگر کوئی مسکین آ جائے، ہے نا؟ تو اسے جھڑک کے بات نہ کرنا. یہ 2 احسان سمجھ میں آ جائے. لیکن اللہ نے تیسرا حکم دیا، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. حبیب اپنے رب کی نعمت کو بیان کرو. یہ حکم کس احسان کے بدلے میں ہے؟ اور سارے مجمع سے پوچھ رہا ہوں بھائی، یتیم پروری کے مقتد گئے مجھے؟ ایسے نہیں ایسے نہیں ایسے نہیں ایسے نہیں ایسے نہیں. آواز جتنے کو دیکھ رہا ہوں ایسے نہیں. ہاتھ کھول کے میرا ساتھ دے، جملہ مکمل ہو جائے. میں علی کا قرآن کا ذکر کر رہا ہوں، ہے نا؟ یتیم پروری کے مقابلے پر کیا کرو؟ یتیم پروری سمجھ میں آ گئی ہمارے، ہے نا؟ ناداری مال کے مقابلے پر اگر کوئی نادار آ جائے تو اسے جھڑک کے بات نہ کرنا، ٹھیک ہے نا؟ اس کو بال دینا، ٹھیک ہے نا؟ یتیم پروری کے مقابلے پر یتیم پروری، ناداری کے مقابلے پر جو اگر مسکین آ جائے اسے مال دینا. لیکن اللہ نے یہ تیسرا حکم کیا دے دیا نبی کو؟ اما بھی نعمت رب کا فحدث. رسول اپنے رب کی نعمت کو بیان کرتے رہو. جو مجمع جہاں سے آیا ہوا ہے تم لے کے جائے، ہے نا؟ رسول اپنے رب کی نعمت کو بیان کرو. یہ کس احسان کے بدلے میں؟ تو اسی لیے تو کہا تھا، اسے تو کہا تھا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. تم گمنام تھے، ہم نے تمہیں پہچانوا دیا، اب بدلے میں تم بھی پہچانوا دو. پروردگار کسے پہچانواؤں اور کیسے پہچانواؤں؟ کہا حل جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان کا بدلہ احسان ہے. علی نے ذوالشیرہ میں مجمع جمع کر کے تمہیں پہچانوایا، تم غدیر میں مجمع جمع کر کے اسے پہچانواؤ. عاشور کے دن ابو طالب کے خاندان کے 18 جوان شہید ہوئے اور 11 محرم کو جو بیویاں، سننا رونے والوں، خانوادہ ابو طالب کی قید ہوئی ان کی تعداد 40 سے زیادہ تھی. سنیے آپ نے، دیکھو آپ کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں. مجلس فضائل ہو گئے، نعرے لگا دیے، مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے حسین پر رونے کے لیے. اس مجمع میں اولاد والے بیٹھے ہوں گے، خدا آپ کی بیٹیوں کو سلامت رکھے. ام رباب کی اجڑی ہوئی گود کے صدقے میں جب آپ دفتر جاتے ہیں، بچوں کو چھوڑ کر، بیٹی کو چھوڑ کر، بچے کو چھوڑ کر شام کو دفتر سے واپس آتے ہیں تو بچی کو اطمینان ہوتا ہے یا نہیں؟
دروازے پہ آ جاتی ہے انتظار کے لیے کہ بابا آ گئے. زلجنہ نے جب خون حسین سے اپنی پیشانی کو رنگا اور خیمے کی طرف آیا تو چھوٹی بچی پانی کا انتظار کر رہی تھی. سکینہ کی نگاہ پڑی کہ زلجنہ تو خالی ہے. جانتے سکینہ نے کیا کیا؟ زلجنہ کی گردن میں باہیں ڈالی اور ایک جملہ کہا, زلجنہ مجھے بس اتنا بتلا دے میرے بابا کو پانی ملا یا پیاسا مار ڈالا. خدا آپ کے ماتم پر رحم کرے, خدا آپ کے ماتم پر رحم کرے. مولا آپ بات رہے. سید سجاد پوری زندگی روتے رہے. آپ مجلس میں بیٹھے ہیں, خدا آپ کو شاد و آباد گھروں کو لے جائے, خدا آپ کو شاد و آباد گھروں کو لے جائے. مجھے ایک جملہ کہنا, میں مصائب نہیں پڑھا. دیکھو گلی میں کوئی بچہ آپ کو اگر ہنستا ہوا مل جائے تو آپ بچے سے رک کر ہنسنے کا سبب نہیں پوچھیں گے, لیکن اگر گلی میں کوئی بچہ روتا ہوا مل جائے تو آپ رک کر اس سے رونے کا سبب پوچھیں گے. میرا مولا عابد بیمار پوری زندگی روتا رہا کہ کوئی تو آگے پوچھے کربلا میں کیا ہوں. رونے والوں کربلا میں شبی دنیا مرد ہوگی, ماتم کرو گے. جملہ سننا, کربلا میں 40 سے زیادہ بیویاں اسیر ہوئی, 18 جوان شہید ہوئے, ٹھیک ہے نا. 64 بچے ہیں ایک روایت کے مطابق جو کربلا میں قید کیے گئے ہیں. میں ہاتھ جوڑ کر سادات و غیر سادات سے جملہ کہوں گا, 64 بچے قید ہوئے, لیکن جب قافلہ لٹ کر مدینے آیا تو بیویوں کی گود میں کل 5 بچے تھے. یہ 59 بچے کہاں گئے؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے جملہ سننا. کوفے سے شام تک, عراق سے شام تک اس زمانے میں 32 منزلیں تھیں. بچوں کو سمجھا رہا ہوں, ایک دن میں اونٹ جتنا فاصلہ طے کرتا تھا اسے کہتے تھے ایک منزل. سن لیا آپ نے؟ تو کوفے سے شام تک 32 دنوں کا راستہ تھا. اور جانتے ہیں آل محمد کو کتنے دنوں میں جائیں گے؟ 16 دنوں میں. ظالم ناقوں کو تیزی سے دوڑاتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ بڑے حاکم کے دربار میں جل پہنچتا ہے, ناقے تیزی سے دوڑاؤ. میں کیسے پڑھوں؟ ماؤں کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے, ناقے تیزی سے دوڑ رہے تھے, بچے ماؤں کی گودیوں سے اچھل کے گرتے رہتے, مائیں چیختی رہتی, قافلہ بڑھتا رہتا. خدا معلوم آل محمد کے خاندان کی کتنے بچوں کی اس راستے میں قبریں بن گئیں جن کا آج ہمیں پتہ بھی نہیں ہے. لیکن سننا, ایسا ہی کوئی لمحہ تھا, رو رہے ہو, ایسا ہی کوئی وقت تھا, قافلہ شہر حمص کے قریب پہنچ چکا تھا. شہر حمص کے قریب قافلہ پہنچ چکا تھا. اتنے میں شہزادی زینب نے مڑ کر اس ناقے کو دیکھا جس پر اکیلی سکینہ کو باندھا. عجیب ہے نا, خدا آپ کے ماتم کو قبول کرے. مجھے ایک سوال کا جواب دو رونے والوں. یہ چھوٹی سی بچی, پیاری بچی, چھوٹی بچی, اسے حسین اپنے سینے پر سلاتے تھے. مجھے بتاؤ اس کا حق تو یہ ہے نا کہ یہ گود میں چلے, لیکن جب قافلہ کربلا سے چلا ہے نا تو بچی کو گود سے چھین کر ایک اکیلے ناقے پر رسیوں سے جکڑ کر باندھا گیا. سنیں گے بچی پہ کھلی کیسے؟ عجیب ہے, بچی اکیلے ناقے پر رسیوں سے جکڑ کر باندھی گئی. قافلہ چلا, بیوی زینب کی نگاہ اسی ناقے پر تھی. ایک مرتبہ شہزادی نے ناقے کی پشت سے خون کے قطرے ٹپکتے ہوئے دیکھا. بیوی نے اپنے آپ کو ناقے سے زمین پر گرایا اور کہا قافلہ اس وقت تک نہیں بڑھے گا جب تک کہ میری بھتیجی آزاد نہ کر دی جائے. رونے والا, اب جو بچی کو کھولا گیا تو پشت ناقہ بھی لہو لہان تھی, سینہ بھی لہو لہان تھا. قافلہ کربلا سے کوفہ گیا ہے اور کوفے میں رک کر وہاں سے چلا ہے پھر شام کے لیے.
شہر ہندس کے قریب بچی پھر اکیلے ناکے پر تھی. بی بی زینب کی نگاہ پڑی اس ناکے پر, دیکھا ناکہ خالی ہے. شہزادی نے پھر اپنے آپ کو زمین پر گرایا. میرے مولا سید سجاد بار بار یہ کہتے تھے کہ میں نہیں بھولتا پھوپھی کا اپنے کو ناکے سے گرانا, اس لیے کہ جب انسان زمین پر گرتا ہے تو اپنے ہاتھوں کو ٹیکتا ہے. میری پھوپھی کیا کرتی, ہاتھ تو رسیوں سے بندھے ہوئے تھے. بی بی زمین پر آئی, خدا آپ کے عبادت کو قبول کرے, خدا آپ کے آنسوؤں کو سیدہ کے رومال میں جگہ دے. میری شہزادی زمین پر آئی, اٹھ کے کھڑی ہوئی. رونے والوں یہ کون بیٹی ہے؟ فاطمہ زہرا کے پردے کی وارث, علی کی بڑی بیٹی, حسین کی شریکت الحسین بہن. جلال میں کہنے لگی قافلہ اس وقت تک نہیں بڑھے گا جب تک کہ میری خدیجہ نہ نکلے. مختل کے جملے ہیں. سجاد آئے, کہا پھوپھی اماں ہم جائیں بچی کو ڈھونڈنے. کہا بیٹے بھائی نے آخری وقت اسے میرے حوالے کیا, تو آخری جملہ تو یہی قافلے کے پاس ٹھہر. شہزادی زینب چلی, شہزادی ام کلثوم چلی اور آواز دیتی ہوئی چلی, سکینہ سکینہ میری آواز سنو. تو لبیک کہنا. رونے والوں, راوی کہتا ہے کہ میں بیویوں کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا, اتنے میں ایک ناقہ سوار آتا نظر آیا. بی بی نے اسے روک لیا اور کہا اے شخص تو نے میری بھتیجی کو تو نہیں دیکھا؟ کہا بی بی مجھے یہ تو نہیں معلوم کہ وہ آپ کی بچی تھی, وہ آپ کی بھتیجی تھی, لیکن میں نے ایک بچی کو زمین پر گرتے ہوئے دیکھا, اور کیونکہ وہ بچی منہ کے بل گری تھی اس کی ناک سے خون بہ رہا تھا. کہا بتا تو نے کہاں دیکھا؟ اس نے اشارہ کیا. شہزادی آواز دیتی ہوئی چلی, سکینہ سکینہ میری آواز سنو. تو لبیک کہو. رونے والوں, مغرب کے قریب کا وقت تھا. ایک چھوٹی پہاڑی کے دامن میں ایک سیاہ پوش بی بی سکینہ کو اپنی گود میں لیے بیٹھی تھی, بالوں میں ہاتھ پھیرتی جاتی تھی. شہزادی دوڑتی ہوئی گئی, بچی کو اپنی گود میں لیا اور کہا بی بی آپ کا شکریہ, یہ میرے مرحوم بھائی کی نشانی ہے, آپ نے میرے مرحوم بھائی کی نشانی کی مدد کی. بی بی پر اتنی شجاع ہے کہ چہرے سے نقاب الٹے کہ میں اپنی محسنہ کو پہچانوں. ایک مرتبہ اس بی بی نے چہرے سے نقاب الٹی اور کہا زینب اپنی ماں فاطمہ زہرا کو. یہ لیپ ٹاپ ادھر رکھیں, لیپ ٹاپ ادھر رکھیں, کیمرہ بچاؤ, کیمرہ جی جی ٹھیک ہے. سارا کچھ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. لائف چلتی ہے. اچھا علی بھائی, علی بھائی سارا روٹ لائف چل رہا ہے. ہاں جی ہاں ٹیکنیک ایم لمبی پی نہیں اینج کر لو نا بعد او نائس. کیسے اور لیپ ٹاپ کی دینا 1 منٹ یار صحیح ہے. کیمرہ کلو سفے آتا کیمرہ کلو پکڑے ہے بڑو کیا آ گیا That's
बस चलो वो उधर चलेंगे एसएम की स्क्रीन लगी चलो 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 एक मिनट करे इस साइड से मेरी तरफ गए ना आराम से चलें कोई नहीं वो टेबल के ऊपर खड़े हो जाए वो जाए उतार संगत का निकाल एक दफा ये क्राउड का इसमें पहले निकाल लें फिर क्लोज कपड़ा लेंस के ऊपर बस पीछे आ जाए हो गया कुर्बान गाजी, हो गया कुर्बान गाजी, दरिया के दिन को आसरा जन्नत लग आए दिन को। तनवीर बात ते
ज़ैनब दा ले गया ए दीन तो आसरा ज़ैनब दा ए दीन तो आसरा ज़ैनब दा ले गया ए दीन तो आसरा ज़ैनब दा ले गया ए दीन तो आसरा ज़ैनब सामी पढ़ो जाते जाते आए दीन तो हो गया कुर्बान गाजी हो गया कुर्बान गाजी दरिया दे दीन तो आसरा ज़ैनब दा ले गया ए दीन तो आसरा ज़ैनब दा ले गया ए दीन तो आसरा ज़ैनब दा ले गया ए दीन तो आसरा ज़ैनब भाई रास्ता दे दे पहना जरा पीछे हो जाए रास्ता दे असगर में पानी मंगता असगर में पानी मंगता प्यासा डुल गया कुमले तीर बजनी कुमले तीर बजनी मुठ पानी पीर तो आसरा ज़ैनब दा चलो कासिम बस कोई बात हो गया कुर्बान गाजी हो गया कुर्बान गाजी दरिया दे दीन तो आसरा ज़ैनब दा कलीन बिछा दे बात सीधे कर लेने पाबंद सियो
साइड से व्यू ले लो ताकि पता चले किसके पास है। आसरा ज़ैनब दा ले गया है दीन ऑडियो वीडियो ले आ जा। आसरा ज़ैनब दा ले गया है दीन को 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 हो गया कुर्बान गाजी हो गया कुर्बान गाजी दरिया दे दीन को आसरा ज़ैनब दा ले गया है दीन बस तेरे बाजो चढ़ जाने खैमे मेरे बस तेरे बाजो चढ़ जाने खैमे मेरे चादर की मैं बचावांगी चादर की मैं बचावांगी शिमरे लईन तो आसरा ज़ैनब दा ले गया है दीन को 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 आसरा ज़ैनब दा ले गया